پھر ان کے سیکریٹری ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد، انہوں نے اس ججمنٹ کے بارے میں مجھے بھیجا کہ اصل ایشو کیا تھا۔ پھر مجھے رات علامہ کوکم نورانی کا فون آیا کہ اس پر آپ کچھ لکھیں، فتویٰ لکھیں۔ میرے پاس فلاں صاحب آئے تھے، میں نے کہا فلاں صاحب تو خود بڑے محقق ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ اپنے دستخط سے لکھ کر دے دیں، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ ہوائی باتیں نہیں کرنی۔ تو میں نے کہا علامہ کوکم نورانی سے بھی کہ میں ججمنٹ پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد بات کروں گا۔ صبح مجھے ججمنٹ ملا، وہ میں نے پڑھا، اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ 2019 میں ایک شخص ہے، اس کی کتاب ہے تفسیر صغیر، اس کی بنیاد پر کیس درج ہوا۔ 2020 میں ایک قانون بنا قرآن کے حوالے سے، تو بعد میں اس کی دفعات کا اطلاق اس پر کر دیا گیا۔ تو یہ جو بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ بھائی یہ جو جرم ہے یا ایف آئی آر ہے 2019 کی ہے، اور یہ جو قانون بنا ہے جس کو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ بعد کا قانون ہے، اور قانون کا اطلاق ماقبل سے نہیں ہوتا، قانون جب آ جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے۔ اگر اتنی ہی بات ہوتی، ان کے تبصرے نہ آتے تو ٹھیک ہے، انہوں نے ضمانت دے دی، لیکن انہوں نے اس میں 2 آیتیں لکھ دیں کہ آپ ہر بار کہتے ہیں قرآن کی حرمت پر حرف آیا، تو انہوں نے ایک آیت لکھ دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور دوسری لا اکراہ فی الدین۔ تو پہلا میرا ان سے پیغام یہ ہے کہ ایک قانون بننے سے پہلے جو جرم ہوا، اگر قانون بعد میں بنا تو ماقبل ہونے والے اس جرم پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ اصول چونکہ آئین و قانون میں ہے، جس کو کہتے ہیں ریٹراسپیکٹو، ماقبل سے اطلاق کرنا۔ تو میں نے کہا آپ غلام مصطفیٰ اگر ہوتے ہوئے آپ حکومت سے کہتے کہ اس کا اطلاق ریٹراسپیکٹو کریں، ماقبل سے کریں، اور ماقبل سے کیا جاتا ہے۔ جیسے جنرل پرویز مشرف نے ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنے کے بارے میں نواز شریف اسپیسیفائڈ آرڈیننس جاری کیا، کیونکہ نواز شریف کو پسانا تھا، اور اس کا اطلاق ماقبل سے کیا، کیونکہ نواز شریف نے اگر کوئی کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو وہ تو ماقبل تھا۔ یہ آرڈیننس بعد میں جاری ہوا، لیکن اس نے ماقبل پر اطلاق کیا۔ تو ایک مسلمان جج کو چاہیے کہ وہ حکومت وقت سے کہیں کہ اس کا اطلاق ماقبل سے کرے۔ نمبر 1 میرا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک جرم ہوتا ہے کہ وہ ہوا تھا وہ، اور اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ ایک جرم وہ ہے جو کنٹینیو ہے، کیونکہ تفسیر صغیر تو آج بھی موجود ہے، وہ معدوم تو نہیں ہوئی۔ تو آپ اپنے لکھتے کہ اب آئندہ سے اس کی اشاعت کو بند کیا جائے اور جتنے نسخے موجود ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے۔ اس طرح کا ان مسلمان ججوں نے کوئی فیصلے میں ذکر نہیں کیا، صرف اس کو ریلیف دینے پر ان کی نظر تھی۔ دوسرا جو آپ نے لا اکراہ فی الدین کوٹ کیا ہے، تو یہ آپ نے مس کوٹ کیا ہے۔ یہاں اس کیس پر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کی گردن پکڑی ہوئی ہے کہ تم کلمہ پڑھو اور وہ نہیں پڑھ رہا، تو آپ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جبر نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے نزدیک تو کوئی جبریہ کلمہ پڑھ بھی لے، دل سے نہ پڑھے تو ایمان ثابت نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کا کوئی اپلیکیشن، کوئی حوالہ نہیں ہے، آپ نے بلا وجہ ڈال دی۔ دوسرے ایک انا نحن نزلنا الذکر، آپ کوڈ کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ جانے وہ حفاظت کر لے گا، ہم تو فارغ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ان مومن بندوں کو مکلف کیا ہے کہ وہ ناموس الوہیت جل والا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ کریں، ناموس قرآن کریم کا تحفظ کریں، تمام مقدسات دین کے نوامیس کا تحفظ کریں۔ جج صاحبان یہ آپ پر بھی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ آیتیں نہ کوٹ کریں، یہ بالکل ارریلیونٹ ہیں اس کیس سے جو آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب میں آرڈر کرتا ہوں کہ اس کتاب کو فوراً بینڈ کیا جائے، اس کے نسخوں کو ضبط کیا جائے، اور آئندہ اس کو شائع نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جج صرف ٹکر چلانے کے لیے ریمارکس دیں اور فیصلے دیں۔ ججوں نے بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اور اگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تو ہم جیسے فقیروں کو، یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ان کو یاد دلانا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ۔ اب میں